بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمیر عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انصار اکیڈمی۔ تو آج ایک بھائی نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، تو چلیں سیدھا سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے یا بغیر بسم اللہ کے بھی کام چل جائے گا؟ تو بھائی نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2018۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل ولم يذکر اللہ عند دخولہ قال الشیطان ادرکتم المبیت واذا لم يذکر اللہ عند طعامہ قال ادرکتم المبیت والعشاء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور کھانا بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ ہی کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی۔ اور جب وہ کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور تمہیں کھانا بھی پورا کا پورا مل گیا۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے، تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں اور جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنا شروع کریں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ضرور بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کی وجہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 8718۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بھی برکتہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم نے کوئی بھی نیک کام شروع کرنا ہے، اور جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارا جو نیک کام جائز کام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور وہی جو نیک کام جائز کام ہے اس کو جب ہم بسم اللہ پڑھے بغیر، جیسے کھانا کھانا، جیسے ابھی آپ نے گزشتہ حدیث کے اندر دیکھا کہ گھر میں داخل ہونا ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے، اس کے اندر داخل ہوں گے، جائز کام ہے کھانا کھانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلو وشربو کھانے پینے کا حکم دیا قرآن پاک میں، لیکن جب اسی دونوں کاموں کو ہم بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ شیطان بھی داخل ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جائز کام ہے، صحیح کام ہے، کوئی گناہ کے کام نہیں ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس بسم اللہ کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ برکت جاتی رہتی ہے، اور جس چیز سے برکت جاتی رہے تو اس کے اندر پھر نقصان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا روم کا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سر درد کی شکایت کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اس کا کوئی علاج ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اپنی جو سر مبارک کی ٹوپی تھی وہ اس کو دی اور کہا کہ اس کو پہن لیا کرو، اس سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ تو جب بھی وہ بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کو پہنتا تھا تو اس کا سر درد ختم ہو جاتا تھا، لیکن جب اتارتا تھا تو پھر دوبارہ سے سر درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس چیز پر وہ بہت حیران ہوا، تو اس نے اس ٹوپی کو درمیان سے کٹوایا۔ جب کٹوایا تو بیچ میں سے ایک پرچہ نکلا، اس پیج کے اوپر، اس پرچے کے اوپر یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اس آیت، یہ جو پرچہ ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تو یہ بات اس کے سیدھا جا کو دل کو لگی، اور اس نے کہا کہ جب دین اسلام کی ایک آیت کے اندر اتنی برکت اور اتنی شفا ہے تو پورے کے پورے دین کے اندر کتنی زیادہ نجات اور کتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور اسی چیز پر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ ہر نیک کام کو کرنے سے پہلے ہمیں ضرور بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں، لیکن اس میں یہاں پر آپ نے ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہر نیک کام کو، ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم رشوت لے رہے ہیں یا رشوت دے رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے رشوت دیں گے تو وہ جائز ہو جائے گی، اس میں برکت آ جائے گی۔ اسی طرح
چوری کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے چوری کریں گے تو اس میں اس چوری کیے ہوئے پیسوں میں برکت آ جائے گی۔ کسی کو تھپڑ لگانے ہیں 3-4 تو بسم اللہ پڑھ کے تھپڑ لگائیں گے۔ ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ زیادتی کرتے وقت جو ہے ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ جائز ہو جائے گی، اس میں برکت پڑ جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک حدیث ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک اور حلال چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نافرمانی والے گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سب کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ قطعی طور پر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے ان حرام کاموں کو، ناجائز اور گناہ کے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے رشوت لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ دی اور نیت اس کی یہ تھی کہ اس رشوت کے پیسوں میں برکت پڑ جائے، تو اب اس شخص کو ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو اس حرام کام کو، ناجائز کام کو، گناہ کے کام کو کرنے کا گناہ، دوسرے نمبر پر اس حرام کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا گناہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ فقہ کے ایسے ہی آسان اور مستند مسائل آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ آپ سے دوبارہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔